Good afternoon, Amir Faisal Taib, Mughal Ujala Sahiba, and the rest pure discussion teams. Thank you and bless our this days when we search to come to know God. And I wish you have a nice day, and I'm ready. Whenever you have time, we can start question answer. Thank you and God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of pure discussion group. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. اور آج کی یہ نشست کی بھی سوال و جواب جو ہوں گے وہ مینلی مغل صاحبہ ہی کریں گی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ فیصل بھائی. ہم خوش آمدید کہتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کو اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال ہی ایک ممبر کی طرف سے آیا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ احمد عیسیٰ جو نبوت کے دعوے دار ہیں جن کا تعلق گجرات سے ہے، کیا محترم زاہد خان صاحب کبھی آپ نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے اور آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو محترم زاہد خان صاحب اینڈ مغل بین. پلیز اسٹارٹ دا سیشن. شکریہ. خدا کا سلام ہو آپ پر اور آپ سب پر. اسی نے 2-4 ویڈیو کی تھی میرے خلاف مخالفت میں، تنقیدی انداز میں. میں اسے کوئی ذاتی طور پہ نہیں ملا، لیکن جو شخص کائنات میں وہ صفات پاتا ہے کہ یہ خود ہی خدا ہے، یہیں سے ٹھوکر لگ جاتی ہے. کریشن از اے ریزلٹ اینڈ گاڈ از دی کریٹر. دے آر 2 ڈفرنٹ میٹر. خدا خالق اور کائنات جو ہے وہ نتیجہ ہے. تو وہ اس کائنات میں وہ ساری صفات خود بخود موجود پاتا ہے جو خالق میں ہونی چاہیے، اور اس کائنات کو خدائی صفات سے اس کو سبجیکٹ کرا دیتا ہے. تو یہی سب سے بڑا بنیادی غلطی ہے، کیونکہ کائنات میں خدائی ریفلیکشن ہے صفات، اور وہ خود خدا نہیں ہے. جی محترم، مجھے تو زیادہ احمد عیسیٰ صاحب کے دعوے کا پتہ نہیں ہے، تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ اس بارے میں اگر آپ کو کچھ پتا ہے تو پلیز بتا دیں. نہیں، اس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر نہیں کیا. وہ کہتا ہے، جو وہ ڈیٹیل بتاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے کریشن، اس میں خدائی صفات ہیں اور یہی خدا ہے. یعنی کہ اسی کے اندر خدائی صفات اور ایکسپریشن ہے کائنات کے اندر. تو وہ کائنات کو فائل اور مروح، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی کوالٹی میں لے کے آتا ہے، اور یہی بہت بڑی غلطی ہے. بیکاز گاڈ از اے کریٹر اینڈ وی آر کریٹر بینگس. جو کائنات جو نتیجہ ہے وہ خود خدا نہیں ہو سکتی، اور وہ جو خدا ہے وہ کائنات میں ڈویل نہیں ہوتا. تو اس میں وہ بہت کنفیوز ہو گیا ہے. اور جو میرے سامنے آئی ہیں، جو 1-2 ویڈیوز نے میرے خلاف کی تھی، 2-3 مجھ سے تنقید کی کہ میں نبی نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں، اور میں گنجا ہوں، یوں ہوں. بہرحال یہ اس کا معاملہ ہے. پھر یہ ہمارے ایک صاحب ہیں احمدی، بلکہ احمدیت سے بھی اب الحاق میں آ گئے ہیں، تو ان کا نام نہیں لوں گا میں. اچھے کاروباری شخص ہیں. انہوں نے ایک دفعہ انوائٹ کیا تھا کہ میں بھی آؤں، اور انہوں نے اس کو بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن میرے اس وقت ARC میں بڑے لیکچر ہو رہے تھے تو میں وقت نہیں دے سکا. تو ان کا زیادہ تعلق ہے اس شخص کے ساتھ. جی محترم، بہت شکریہ. یہ جو فلسفہ وحدت الوجود
اور فلسفہ وحدت الشہود ہے، اس میں بھی تو کچھ ایسی ہی بات ہے نا کہ فلسفہ وحدت الشہود کہتا ہے کہ خالق الگ ہے اور ہم سب اس کی کریشن ہیں، اور وحدت الوجود جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ منصور حلاج بھی اس کا قائل تھا، ان کا خیال ہے کہ ہر چیز خدا ہی کا کوئی روپ ہے، اور ایسی ہی کیفیت جب اس کے اوپر شدت سے طاری ہوئی تھی تو منصور حلاج نے کہہ دیا تھا انا الحق کہ میں ہی خدا ہوں، یعنی میں خدا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اس کے نتائج جو تھے ظاہر ہے کہ وہ بہت سخت نکلے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرانس میں اس کی ڈاکومنٹ ہے جو میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سہو، ایک ہوتی ہے سکر۔ سہو کی حالت جو ہے وہ مقام ہوش اور بقا ہے، اور سکر کی جو حالت ہے اس میں آدمی مستی اور وجد میں ہوتا ہے اور ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جیسے مسعود نے کہا، تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ تو وہ جو ورقے میں نے پڑھے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس مستی کی حالت میں، سکر اور غلبے کی حالت میں، ایسے وقت میں اس انسان پہ غلبہ چھا جاتا ہے اور وہ اپنی حالت نہیں بیان کر سکتا۔ تو یہ اس میں آ کے اس نے کہا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، کائنات کے اندر خدا طلب نہیں ہوتا۔ ہندو ازم میں اگر یہ لے لیا جائے کہ خدا سانپ میں بھی ہے، خدا ہر چیز میں موجود ہے، خدا ہٹلر میں بھی ہے، خدا مسلینی میں بھی ہے، تو پھر ہمیں ڈکٹیٹر عامر کو ماننے میں کوئی خباثت نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا تو اس میں بھی ہے، خدا درخت میں بھی ہے، سانپ میں بھی ہے۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ خدا ایسے ہے جیسے مصور ایک تصویر بناتا ہے، اظہار کرتا ہے وہ اپنی مصوری کا، لیکن وہ تصویر کے اندر خود دبیل نہیں ہو جاتا، یعنی کہ خود سما نہیں جاتا۔ تو ایک انسانی کائنات نہیں ہے، یہ انگنت کائناتیں ہیں ظاہری جہانوں میں، تو یہ اس کا اظہار ہے، وہ خود ان میں نہیں ہے۔ تو میں ایسی حالتوں کو بہت خوب جانتا ہوں۔ شکر کی حالت کے اندر انسان پہ ایسی کیفیات آ جاتی ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی نے کہا میں خدا ہوں، تو یہ حالتیں آدمی مست ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اس پہ غلبہ نہیں رہتا، اس پہ غلبہ چھا جاتا ہے۔ لیکن سہو کی حالتیں جو ہیں یہ خدا کی خاص عنایات اور یہ خدا کی بقا کی حالتیں ہیں، جب آدمی اپنے آپ کو پورے حواس کے ساتھ مشاہدہ کرے اور اپنے آپ کو نہ کھو پائے۔ میں ان دونوں حالتوں سے گزرا ہوں۔ 50 سال کا عرصہ بڑا لمبا ہوتا ہے، تو اس کا اظہار میں یوں کروں گا۔ سکر کی حالت جیسے منصور بن حلاج یا دوسرے بزرگوں کی تھی، یہ بچوں کا میدان ہے۔ کیا ہے؟ بچوں کا میدان۔ اور سہو جو حالتیں ہیں یہ مردوں کا میدان ہے، جو خدا سے بقا پا گئے اور وہ اب ان پہ ایسی چیز غالب نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کے حواس کو کھو بیٹھے۔ تو یہ ہے مردوں کا میدان، جو ہے وہ کاملیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے ابراہیم کے متعلق تھا، ہم اسے اپنی بادشاہتیں دکھاتے تھے کہ اسے کامل کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، اگر کہیں گے تو اور فرق کر کے بتا دیتا ہوں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ آپ نے فرمایا اس وقت اس کی شکر کی حالت تھی، تو شکر کی حالت جو ہوتی ہے وہ ایک مجذوبی سی کیفیت ہوتی ہے، یعنی مست قسم کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں انسان اپنے حواس کھو دیتا ہے اور یوں سمجھیں کہ عقل و فہم سے ماورا ہو جاتا ہے، اور اس کو ایسا ہی اس وقت منصور بن حلاج کو ایسا ہی محسوس ہوا ہوگا کہ انا الحق، یعنی میں خدا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسی حالت جس شخص کی ہو، جس کو اپنا ہوش نہ رہا ہو، تو اس کے اوپر تو حد ویسے ہی جاری نہیں ہوتی۔ تو پھر ان حکمرانوں نے جنہوں نے اس کو سولی چڑھایا، تو یہ نہیں سوچا کہ ایسے بندے کے اوپر حد لگ ہی نہیں سکتی۔
یہ حکمران ظالم قسم کے لوگ تھے، شریعت والے تھے اور علمی کیڑے تھے، بلکہ علم بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اس کے برعکس میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ یہ کسی زمانے میں یہ منصور جنید کے مرید تھے، تو جنید نے ان کی حالتوں کو دیکھ کر ان کو پہلے نکال دیا تھا اپنے مریدوں میں سے۔ کہا یہ مجنو یہاں کیا لینے آ گیا ہے، مجنو قسم کی صورت بنائی ہوئی ہے، مجنو قسم کا حال۔ تو اس کو چھٹی کرا دی تھی جنید نے۔ تو بہرحال یہ چلے گئے، پھر آگے پیچھے اور شیخ تھے جن کی یہ مرید رہے، اور آخر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ اور بھی بہت تھے، انہوں نے پھر اپنی جان بچا لی، عذر دیا۔ ان میں سے دو اور بھی تھے، غالباً ابو شبلی اور ایک اور تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا۔ باقی یہ جھگڑے میں آ گئے کیونکہ اس نے کھل کے جواب دیا اس کو، وہ جو ہارون رشید یا مامون رشید، وہ کیا دور تھا میرے یہ ذہن میں نہیں ہے۔ اس نے جب سوال کیا اس سے کہ یہ تو کیا کہتا ہے الحق، اس نے کہا خدا کاغذ، میں کاغذ بن جاتا ہوں، خدا قلم بن جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا قرآن کی طرف واپس لوٹ۔ اس نے کہا اس جیسا قرآن تو میں خود بھی لکھ سکتا ہوں، اس سے بہتر لکھ سکتا ہوں۔ یہ وہ باتیں تھیں جس پہ پھر وہ جو یہ بغداد وغیرہ کے بادشاہ، ان کو پھر چڑ چڑھی اور غصہ آیا، اور اس کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا اس کے رسولی پہ چڑھا، اور وہاں بھی بات نہیں آیا، اس نے وہاں بھی وہی کہا۔ تو یہ حالات تھے، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو شخص اپنی حال میں ہی نہیں ہے اس کو سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن بس یہ آدھی تتر اور آدھا پٹیر ہے، اتنا ہی عمل کرتے ہیں شریعت پہ۔ جی محترم، شکریہ۔ بہرحال چلیں، یہ تو ہوا کہ وہ تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گئے ایک ایسے صوفی کی حیثیت سے کہ جس نے الحق کہا۔ تو دوسری بات یہ ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب وہ اگلے جہان میں گئے تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے، اس اقدام سے خوش ہوا، یا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا میں اپنے ہوش و حواس میں رہے اور اس حد تک نہ عشق میں بڑھ جائے کہ بالکل مست اور مجنونی حالت میں چلا جائے، اور اس کے بعد اس پر حد جاری کرنی پڑ جائے؟ یہاں سے جانے کے بعد تو وہ اسلام کو تو چھوڑ ہی گیا، بلکہ بالکل چھوڑ گیا، اور حق تعالیٰ نے ان کا جو جزا تھی صلہ اس سے زیادہ دیا، بلکہ وہ صوفیوں کا تاج بن گئے۔ حالانکہ جنید کے مرید تھے اور ان کے پاس علم تھا، لیکن یہ تاریخ میں جاوید ہو گئے۔ میں نے خدا کی دنیا میں دیکھا کہ میں جب آیا روح کی دنیا سے تو وہ لوگ دیوانے اور مجنون لگتے تھے، تو میں سمجھا ان کا حال کچھ خراب ہوا ہے۔ تو میں زمین پہ اترا تو میں نے دیکھا وہ زمین خدا کے نبیوں سے بھر چکی تھی، اور وہ صبح صبح وہ جو حالت طاری ہوتی تھی ان پر شکر کی، وہ میری کتاب جو تھی اس میں لکھا کہ خدا ملتا ہے، وہ چھاتی پہ، سینے پہ، دل پر لگائے ہوئے تھے۔ اور میں نے ان سے پوچھا، تو یہ داستان تو بڑی لمبی ہے لیکن مختصر بتا رہا ہوں، کہ کیا تم اپنا میں کتاب جو ہے خدا کے دل کی یہاں پہ لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ صبح صبح ہم اس لیے لگاتے ہیں، جب اس کو لگاتے ہیں دل پر تو ہماری ہم کلامی شروع ہو جاتی ہے سارے انسانوں کی دنیا زمین پر۔ تو 1 گھنٹہ ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ دنیا بڑی عجیب تھی، اگر آپ دیکھیں تو کہیں گے یہ تو ساری دیوانوں کی دنیا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اس دنیا کے اندر فرشتے اور جنتیں اور دوسری مخلوقات آ کے نوکر بن گئی تھی، یعنی کہ یہ زمین ایسی جنت اور نورانی جگہ بن چکی تھی کہ کسی کام یا مصیبت پہ جو فکریں ہیں وہ تھی نہیں، وہ تو معاملات پھر اتنے آگے چلے گئے تھے۔ تو خدا چاہتا ہے
کہ انسان اس کی محبت میں اتنا دور نکل جائے. اور یہ مجھ پہ بھی ہوتا ہے رات کے وقت جب میں بستر پہ لیٹنے لگتا ہوں تو خدا کا نور میرے ساتھ آ کے لیٹ جاتا ہے. پھر مجھ پہ بڑا عجیب سا عالم طاری ہوتا ہے مستی کا اور شکر کی حالت طاری ہو جاتی ہے. تو اس حالتوں میں پھر خدا مجھے خود بھی ہوش نہیں رہتی. لیکن وہ عجیب بات ہے جب وہ چاہتا ہے تو وہ سارا کچھ معاملات مجھے یاد آنے لگتے ہیں. کئی ایسے معاملات ہیں جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں تو شکر کی حالتوں میں وہ سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ایک الفت، ایک عشق اور ایک محبت الہی کے اندر ایک عجیب حال ہوتے ہیں. جو شخص ان حالتوں سے گزرا ہی نہیں اسے کیا خبر ان چیزوں کی. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ ایک مذہبی کیڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اسے. جی محترم، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو شخص ان حالتوں سے گزرا ہی نہیں، جس پر کبھی یہ کیفیات وارد ہی نہیں ہوئی، تو وہ ان کو نہیں سمجھ سکتا. ہاں کچھ لوگوں پر وارد نہیں ہوتی لیکن وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ مجھ پر جو کیفیت وارد نہیں ہوئی وہ اوروں پر نہ ہوتی ہو. جیسے محبت کی کیفیت ہے، جس شخص نے کبھی محبت نہیں کی وہ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا. جیسے مجنو کو لیلا کالی تھی اور بدصورت تھی لیکن اس کے باوجود پسند تھی اتنی زیادہ کہ اس کے عشق میں وہ مجنو بن گیا تھا. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں، وہ سودا ایک شاعر تھے، ان کا شعر ہے، سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا. تو یہ اپنے اپنے اندر بھی وہ کیفیت جب تک نہ ہو تب تک باہر سے انسان کو وہ ویوز ریسیو نہیں ہو سکتی. جیسے جب وہ ریڈیو یا ٹرانزسٹر کا زمانہ تھا تو جب تک اس کے اندر وہ ریسیو کرنے کی فضا میں جو لہریں ہیں اس کی طاقت نہ ہو تو ظاہر ہے وہ ریسیو نہیں کی جا سکتی. دوسری طرف بھی کوئی ایسا ٹرانسمیٹر ایک چیز ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ریسیو کرنے کی طاقت ہو. چلیں یہ تو ایسے مجھے خیال آ گیا تو میں نے بیان کر دیا. میں اگلا سوال کرتی ہوں. محترم اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، وہ میں ان کی ونڈو سے یہاں لا کے کاپی پیسٹ کرتی ہوں. محترم یہ ذرا ان کا سوال جو ہے یہ انہوں نے ذرا سوال تو چھوٹا ہے کہ کیا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جہنم میں ہیں؟ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، یہ پوچھ دیں پلیز. سننے میں آتا ہے کہ رسول خدا دین ابراہیم پر تھے. احادیث بتاتی ہیں کہ والدین جہنم میں ہیں. آگے انہوں نے دو احادیث، ایک حدیث اور ایک تاریخ سے حوالہ نقل کیا ہے. تو وہ ظاہر ہے آپ نے بھی پہلے پڑھا ہی ہوگا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے اور لوگ آپ کے گرد بیٹھ گئے اور آپ اپنا سر یوں ہلا رہے تھے گویا کسی سے مخاطب ہوں، پھر رونے لگے. تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ سامنے آئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آمنہ بنت وہب کی قبر ہے. میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو اس نے مجھے اجازت دی. پھر میں نے ان کی بخشش کی دعا کی اجازت طلب کی تو مجھے منع فرما دیا. اس وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں رو پڑا. راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھڑی سے بڑھ کر آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. تو بنیادی سوال چھوٹا ہے لیکن ساتھ انہوں نے ذرا باقی چیزیں اٹیچ کر دی. اب حقیقت یہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ دونوں جہنم میں نہیں تھے. اگر آپ جہنم سے اس کے معنی پہ غور کریں، جہنم کی حالتیں نچلی حالتیں ہیں. نچلی حالتیں جو ہیں وہ عالم برزخ کی حالتیں ہیں. جیسے محمد صاحب نے کہا قیامت کے دن پہلے میری قبر کھلے گی، میں نکلوں گا، پھر ابو بکر نکلے گا، پھر عمر. تو یہ تینوں جو ہیں نچلی حالتوں میں ہیں. کچھ دیر کے لیے اوپر، پھر عالم برزخ میں آ جاتے ہیں اور انہیں بہت کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ دوستوں کی حالتیں نہیں ہیں.
اسی طرح عبداللہ اور آمنہ جو ہیں یہ دوزخ میں نہیں تھی. مورل طور پہ نیکی کا مطلب نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر چاہے آپ خدا کو نہ بھی مانیں، کیونکہ یہ یورپین جو ہیں یہ اکثر خدا کو نہیں مانتے، لیکن ان کی یہ ظالم نہیں، یہ دھوکے باز نہیں، یہ رشوت خوانی نہیں کرتے، اپنے اصل کام کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو ان کو میں نے زیادہ عالم برزخ میں دیکھا. اور یہ جو مولوی، یہ جو مفتی، یہ جو اینٹ پوٹو، تو یہ سارا اسلام آیا ہوا پاکستان میں، ان کو میں نے تو اس سے اندھیروں کی حالتوں میں دیکھا. تو یہ پیمانہ نہیں ہے جو یہ ناپ رہے ہیں. تو میری ملاقات بھی ہوئی تھی 50 سال پہلے. تو جب میں نے دعا کی اور میں وہاں پہنچا تو خدا نے میری دعا کو قبول کیا، اور آمنہ اور عبداللہ اور عبد المطلب یہ سب اب اچھی دنیا میں آ گئے ہیں، یہ اور بلکہ اس مشن کے اندر آ گئے ہیں. تو یہ بہت سی باتیں ہیں جو میں نہیں بتاتا، کیونکہ اس میں معرفت الہی پر زیادہ توجہ دیتا ہوں. یہ تو حدیث سے بھی ہے کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں، لیکن کڑوی سچائی یہ ہے کہ محمد صاحب ملت ابراہیم پہ نہیں تھے، کیونکہ ملت ابراہیم جو تھی اس میں تو شریعت بھی نہیں تھی. اس میں تو یہ جو شریعت کے سخت ترین، جسے عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں قربانی قبول نہیں کرتا، مجھے رحم قبول ہے. تو ملت ابراہیمی تو پھر اس میں تو پھر وہ فطرت کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی کہ نیچرل کریشن کو آبزرویشن کر کے وہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی ستارے. تو اگر یوں کہہ لیں کہ ابراہیم بھی ہندو تھے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. یہ بھی تو ذرائع تلاش کرتے ہیں ہندو لوگ. تو ملت ابراہیم پہ تو وہ نہیں تھے، ملت موسی پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام کر کے گئے ہیں. پوری موسی شریعت اس میں اور ملا کر انسانوں پہ عرب لاگو کیا. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، یعنی آنے والے عیسیٰ کے بارے میں، سیکنڈ کمنگ کے بارے میں جو یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ میرے ساتھ میری ہی قبر میں دفن ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں گا اور وہ قبر پھاڑی جائے گی، کھودی جائے گی اور مجھے اس کے اندر دفن کیا جائے گا، تو ذرا دماغ ہل گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ کوئی کسی کو خلیفہ بننا دے گا، چاہے وہ عیسیٰ خود بھی آ جائے. اور قبر کھود کے اس کو دفن کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ پھیٹا لگے گا ایسے عیسیٰ کا کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. مراد یہ ہے کہ اس کی قبر میں دفن کیا جائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا انجام میرے جیسا ہوگا، یعنی کہ اس کا سفر جو ہے وہ اسلامی شریعت اور میرے امام میں ہوں گا، اس کا انجام جو ہے وہ مجھ جیسا ہوگا جیسے میرے پہ حالات آئے. یہ مطلب ہے. جی محترم، شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے اس کے بارے میں عالم اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہے. بہت سے لوگ جو ہیں جماعت احمدیہ بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اسکالر جیسے جاوید احمد غامدی صاحب اور بھی بہت سے اسکالرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لطیف قسم کا کشف تھا اور ایک لطیف جسم کے ساتھ کشفی حالت میں آپ نے یہ سفر کیا معراج کا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ جسمانی صورتحال میں تھا. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے متعلق غلام احمد قادیان نے غالباً
تفسیر بھی بیان کی ہے کہ اور حدیث بھی ہے کہ جب کہا کہ 72 فرقے جہنمی ہو جائیں گے تو ایک رہے گا، تو سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی وہ ایک کیسے پہچانا جائے گا؟ تو آپ نے کہا اس میں کیا مشکل ہے، یعنی اتنی 72 فرقے ہوں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ کہا اس میں کون سی مشکل کی بات ہے، جو ہمارے حالات ہیں وہی اس کے حالات ہوں گے، اور جیسے ہم دکھوں مصیبتوں سے گزر رہے ہیں اس کا بھی یہی حال ہوگا، تو پہچاننے میں کیا دشواری آئے گی؟ تو اس طریقے سے غلام احمد قادیانی نے اور محمد عربی کی حدیث بھی ہے، تو صاحب بتا دیا کہ وہ 73واں فرقہ کا جو ایک نہیں ہوا، کئی ہوئے، 2 یا 3 غالباً، یاد نہیں آ رہا، وہ روحانی معراج ہیں۔ اس میں عائشہ بھی کہتی ہے کہ جسم تو میرے پاس تھا، تو روحانی معراج ہے۔ اب میں کچھ اور کیفیت بیان کرتا ہوں کہ میں کمرے میں ہوتا ہوں تو جنتے جو ہیں یہ سب کچھ پھٹ جاتا ہے، میرے کمرے میں ہی آ جاتی ہیں، خدا کی ذات بھی یہیں آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ مقام سہو ہے، وہ جسم سے بھی معراج ہو رہی ہے اور روح سے بھی معراج ہو رہی ہے، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ آگے آؤں گا کہ وہ جسم سے بھی معراج ہو رہی ہے، دماغ سے بھی معراج ہو رہی ہے، ضمیر کی بھی معراج ہو رہی ہے، اور دل کی بھی اور روح کی بھی معراج۔ تو اس معنی کے اندر یہ ظاہری معراج ہو گئی، تو اس کے اندر بھی مشاہدہ اور تجربہ بہت ضروری ہے فرق کرنے کے لیے۔ تو جو فرق نہیں کر سکتے وہ پھر غلط ملت ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جسم کے ساتھ ہوئی۔ جو ادھر نہیں فرق کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ روح کی معراج ہوئی، اور نبی کو بعض اوقات بتانے میں بھی دشواری آ جاتی ہے۔ اب جو بیوی تھی عائشہ صاحبہ، جب انہوں نے معراج سے پوچھا تو کہا کہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ظاہری انٹلیکچوئل ریزنیبل بڑی زیادہ تھی عائشہ بیوی۔ باہر نکلے تو ابن عباس نے پوچھا، کہا ہاں میں نے خدا کو دیکھا، تو وہ روحانی تھے، تو ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آ چکے تھے۔ تو یہ فرق کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے ابھی میں نے تفصیل بیان کی کہ میری حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ معراج مجھ پہ وہ آسمان، وہ جنتیں، وہ خدا کی ذات خود ہی آ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جسم بھی دیکھ رہا ہے، روح بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ بڑا لطیف سفر اور تجربہ ہے جو میں آپ کو بیان کر کے اس گلجن کو سلجھا رہا ہوں تاکہ فرق پیدا ہو سکے، اور وہ جو اہل سائل ہیں، جو توصف یا جو اس سے گزر چکے ہیں، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ جی محترم، جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی روحانی سفروں کی داستان اور عالم افلاک کی سیریں بھی، اور جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جنتیں اور وہ سب کچھ آپ کے کمرے میں ہی آ جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کے ماننے والوں کو بھی اسی طرح کی سیریں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس طرح اگر ہم پچھلے صوفیہ کی داستانیں پڑھیں، تذکرۃ الاولیاء اور اس ٹائپ کی کتابیں پڑھیں، تو ان میں بھی بایزید بسطامی اور دیگر صوفیہ کرام نے بڑی لمبی لمبی اپنی معراج جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کے قصے لکھے ہیں۔ تو مجھے پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج جو ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے، جبکہ وہ انہیں ایک ہی دفعہ ہوا، یا شاید 2 دفعہ ہوا ہو، آئی ایم ناٹ شیور۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ چیز روحانی لوگوں میں اتنی عام ہے، اور اب تو جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مطلب انڈر 17 انبیاء آ چکے ہیں، اور وہ بھی اس قسم کی مشاہدات بھی کرتے ہیں، سیریں بھی انہیں کرائی جاتی ہیں، تو پھر اس معراج میں ایسا خاص بات کیا تھی، یہ میں جاننا چاہتی ہوں۔
بلکہ مزید مجھے یاد آیا کہ انہیں تو ہر آسمان پہ روکا گیا، حالانکہ جبرائیل ساتھ تھے، لیکن وہاں کے فرشتوں نے پوچھا کہ بھئی یہ جبرائیل سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ خود آئے ہیں یا بلوائے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلوائے گئے ہیں۔ تو اس طرح وہ ابھی اس پہ پہنچے، پھر وہاں کچھ نظارے ہیں، پھر اگلے پہ پہنچے، پھر وہاں پوچھا گیا کہ کیا یہ بلوائے گئے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ قدم قدم پہ روکا گیا، پھر کہیں جا کے فائنلی وہاں تک پہنچے۔ تو آپ کو تو کہیں روکا بھی نہیں جاتا، آپ تو ڈائریکٹ سلائڈس لے رہے ہیں۔ تو یہ راز بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ میری چھت پڑ گئی، آپ دیکھیں نا، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور چھت پڑے اور چھت آپ کے اوپر آ کے گئے تو آپ کا تو کام ہی ہو گیا۔ تو مراد یہ روحانی سفر ہے۔ عائشہ سامنے بی بی نے بھی گواہی دی، پھر وہ واقعات بھی سامنے آپ کے کہ جب کہا کہ یہ کون شخص ہے، کہا محمد، کہا کیا بتایا گیا ہے، کہا ہاں، پھر آسمان کے دروازے کھلے۔ تو روحانیت کی بھی ابتدائی حالتیں ہیں۔ اب یہ وہ دور آ گیا ہے، جیسے پرانے ماڈل میں کبھی کوئی چیز شروع میں ٹی وی آیا تو میں نے دیکھا، میں بچہ تھا، کہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے کہیں اسٹیشن پہ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ تو یہ حالت مسلمانوں کی ہے۔ لیکن اگر صوفیہ اکرام اپنی باتوں کو اور کھول دیتے جو وہ نہیں کھول سکے، یعنی کہ تفصیلات میں لا کے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا جو مسلمان انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے محمد کے بعد کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو جتنی بھی دشواریاں آئی ہیں معراج کے متعلق اور دوسری چیزوں کے متعلق، یہ اس لیے ہوا کہ یہ لکیر کے فقیر ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کر مقام مشاہدات کی دنیا میں نہیں پہنچے، اور جو پہنچے صوفیہ بہت سی وجوہات اور خوف کی وجوہات کی وجہ سے مختصر بیان کیا، بلکہ یہ تو مشہور ہے صوفیہ میں کہ سینہ بسینہ وہ بیان کرتے تھے، یعنی کہیں راز نہ کھل جائے اور ہمارا کام ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ اب پھر ایک ایسا ماحول، جکڑا ہوا ماحول، جہاں پر ایسی بات کرنے سے جان دینی پڑے، تو یہ بڑا بیکورڈ رہ گیا معراج۔ ورنہ جیسے ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ خدا مجھ سے بڑا ناراض ہوا کہ 150 کاربن کتابیں میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ ایسے مشاہدات تھے جو اتنے بیان نہیں کیے بلکہ جلا دیے بعد میں، جو محمد صاحب سے بھی سنے اور خود اپنے آپ بھی دیکھیں کہ کہیں اسلام میں تفرقہ نہ آ جائے۔ تو اگر وہ کھول دیے جاتے تو وہ دروازہ اور زیادہ کھل جاتا، بلکہ پھر علی بھی اپنی حالتیں بتاتے ہیں، پھر تو کیا بات تھی، پھر تو یہ اسلام صوفیت کی دنیا میں آتا، قدم رکھتا۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن پہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور اب جو دور ہے یہ تو خدا کی مہربانی عنایات ہے، کیونکہ یہ دور نمان اور نئی زمین ہے جہاں خدا کی مرضی پوری ہوگی اور نیا انسان آئے گا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یعنی کہ زمانہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے انسانی شعور میں کہ وہ چیزیں جو 1500 سال پہلے ایک اور رنگ رکھتی تھیں آج کے دور میں ایک اور طرح ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم لوگ لاکھوں میل دور بیٹھے ایک دوسرے سے اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ تو یہ ساری آسانیاں تو اس لحاظ سے شاید اب میں اگلا سوال کرتی ہوں، وہ ذرا میرے ذہن میں کافی عرصے سے گھوم رہا ہے۔ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ مولانا رومی جو تھے، ظاہر ہے شمس تبریز کے شاگرد بننے سے پہلے وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ تھے وہ بہت بڑے عالم اور استاد سمجھے جاتے تھے، اور بڑی ان کی دنیاوی لحاظ سے وجاہت تھی اور مرتبہ تھا۔ لیکن شمس تبریز سے ملنے کے بعد وہ بالکل ایک طرح سے فقیر ہو گئے تھے۔ تو شمس تبریز نے ان کو شاگرد بنانے کے لیے اور یہ جانچنے کے لیے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں، ان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا
کہ بایزید بستامی اپنے بارے میں ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ پتہ نہیں وہ عربی فقرہ تو مجھے یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سبحان اللہ میری شان کتنی بلند ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال رومی کے سامنے رکھا تھا کہ بایزید بستامی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے، وہ تو اکثر یہ کہتے تھے سبحان اللہ میری شان کتنی بلند ہے، اور پیغمبر اسلام جو تھے وہ فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو ان باتوں کے درمیان جو تضاد ہے ان دونوں شخصیات کے درمیان، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو یہ انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہ رومی کتنے پانی میں ہے، آیا یہ میری شاگردگی میں آنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں، تو رومی نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بایزید بستامی جو تھے وہ ایک مقام پہ جا کر اٹک گئے تھے، اور انہیں لگتا تھا شاید اس سے کوئی بلند مقام ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ میری شان کتنی بلند ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہر دن ایک نئے مقام کی طرف ترقی کرتے تھے، تو جب ان کو اس سے اگلا مقام حاصل ہوتا تھا تو وہ استغفار کرتے تھے کہ اوہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ ہی بہت اعلیٰ مقام ہے، اس سے بھی اگلا مقام حاصل ہوتا تھا۔ تو اس طرح وہ اگلے سے اگلے مقام کی طرف ترقی کرتے چلے جا رہے تھے، اور پچھلے مقام کے اوپر استغفار کرتے تھے کہ میں اس کو ہی سمجھا تھا کہ یہی بڑی چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ درجے میں بایزید بستامی سے بہت زیادہ تھے۔ تو یہ جب اس طرح یہ عقدہ حل کیا رومی نے، تو شمس تبریز نے ان کو گلے لگا لیا اور کہا کہ بڑے سے بڑا جو عالم اور صوفی تھا وہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا، تو تم واقعی میری شاگردی میں آنے کے قابل ہو۔ اس طرح کی بات ہے۔ آپ اس سارے واقعے کے بارے میں کیا فرماتے؟ مولانا رومی تبریز سے ملنے سے پہلے، شمس تبریز سے، مولویوں والے فتوے والے مولوی تھے، بحث و مباحثہ کرنے والے، اور قرآن پہ دوسرے فرقوں کے ساتھ حجت کام کرنے والے، اور اس قسم کے مفتی ٹائپ شخص تھے یہ۔ شمس تبریز سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑے ہوئے، اس نے تو خیر معاف کر دیا جو باتیں ہوئیں۔ پھر یہ تبریز جاتے ہیں، شمس تبریز، تو وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ وعظ وغیرہ دیا کرتے تھے، وہاں پہ ایک حوض تھا تو پانی کا، تو مولانا رومی تو تھے نہیں اس وقت وہاں پہ، تو انہوں نے اٹھا کے ان کی کتابوں کو پانی میں پھینک دیا۔ اتنے میں وہ بھی آ گئے مولانا رومی، تو ان کے شریعت کے مولانا رومی کو انہوں نے پکڑا ہوا اور کچھ ان کی کٹائی بھی کی۔ بہرحال مولانا یہ رومی آ گئے، ان سے میں مل چکا ہوں کئی دفعہ مولانا روم سے روح کی دنیا میں۔ اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا تبریز کو؟ اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا ساری میری زندگی کی محنت ضائع کر دی تو نے، وہ ساری کتابیں اٹھا کے تو نے پانی میں پھینک دی۔ یہ میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کی محنت تھی، تو نے ان کو ضائع کر دیا، سارے کتابوں کو اٹھا کے تو نے پانی میں پھینک دیا۔ تو آپ نے کہا میں ابھی واپس کر دیتا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ تو پانی کے تالاب میں گئے، وہ سیاہی سے بھر چکا تھا کیونکہ اس زمانے میں سیاہی سے لکھتے تھے، تو گئے تو کتابوں کو اٹھا کے پانی میں سے جھانٹ کے دینے لگے مولانا روم کو، تو دیکھا کہ وہ کتابیں بھی خوش تھیں، وہ جھاڑ کے دے رہے تھے اور اس میں سے گرد نہیں کر رہی تھی۔ بس یہ واقعہ دیکھ کے پھر رومی کی دنیا بدل گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر ان کے پیچھے ہو لیے، اور بڑے واقعات تھے۔
لیکن اچھے مشاہدوں پہ استغفر اللہ نہیں کہتے. جب خدا دکھاتا ہے نئے سے نئے معاملات تو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ قالوا سبحان اللہ. تو یہ جو خدا ایسے مقامات دکھائے اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، یہاں پہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ تیری ذات پاک ہے، تو بہت اونچا ہے. تو اور بڑے واقعات ہیں شمس تبریز کے. میں ان دونوں سے ہی ملا ہوا ہوں، میں دونوں کو ہی جانتا ہوں روح کی دنیا سے. تو یہ وہ حالات تھے اپنا. پھر اسی باجدید کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو تبریز کو معلوم تھا. وہ یہ واقعہ ہے کہ جب یہ پہنچا تو اس نے خدا کو کہا قالوا سبحانک، تیری ذات بڑی ہے، تیری ذات پاک ہے. تو وہاں سے آواز آئی میں تو پاک ہوں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چل یہیں سے اتنی مراد ہو کے اس کو واپس کیا، تو بھی پاک ہو گیا. پھر تو بہت سی چیزیں ہیں جس کا میں جس کی باتیں تبریز نے بھی بتائیں، روم نے بھی بتائیں، یہ مختلف ڈائمینشن میں ہیں. تو ان سے بھی بڑے بڑے اوپر ہیں. تو یہ ایک سفر ہے مشاہدہ الہی کا. تو یہاں پہنچ کر جب نئی سے نئی جنتوں میں پہنچتا ہے تو وہاں کہنا پڑ جاتا ہے اللہ اکبر، اے خدا تو بہت بڑا ہے، اے خدا تو بہت بڑا ہے. تو یہاں اس مضمون کو یوں سمجھ لیں. جی محترم بہت شکریہ. اب جس واقعے جس جواب پہ شمس تبریز نے رومی کو گلے لگا لیا اور اپنا شاگرد بنا لیا اور اس کے بعد سے رومی کی حالت بالکل بدل گئی. آپ نے ٹھیک فرمایا کہ وہ پہلے مفتی اور مولوی ٹائپ کے تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ روحانیت کی طرف ان کا زیادہ اثر توجہ ہو گئی. لیکن یہ جو جواب انہوں نے دیا تھا اور کہ اس اشکال کو انہوں نے دور کیا اس طرح یہ کہہ کے کہ جی پیغمبر اسلام جو تھے وہ آگے سے آگے ترقی کے منازل طے کرتے چلے جا رہے تھے. اور پچھلی آپ نے کہا کہ جی اگر یہ ہو تو پھر سبحان اللہ کہا جاتا ہے، استغفار بھی پڑھا جاتا، تو پھر وہ کس بات پہ 70 بار استغفار پڑھتے تھے؟ کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ ہم ان کی سنت کی پیروی کریں، اور وہ دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے. تو ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہمیں تو اس سے بھی زیادہ بار کرنا چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو استغفار کرتے تھے وہ محمد عربی اپنی بشری حالتوں پہ کرتے تھے. میں بھی انسان ہوں، انہیں پتا تھا کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، تو اس لیے استغفار کرتے تھے کہ روحانیت اور بشری حالتوں میں ایک ہی شخصیت کی یہ حالتیں ہیں، چاہے کوئی کتنا بڑا نبی ہو. تو وہ اپنی کمزوریوں کے بارے میں استغفار کرتے تھے. یعنی کہ اور جو شخص اپنے حالتوں پہ استغفار نہ کرے، اور میں بھی کرتا ہوں کہ مجھ سے بھی بالواسطہ اور براہ راست غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں، میں اپنی زندگی کو خود جانتا ہوں. تو جو شخص اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ میں ان سب چیزوں سے مبرہ ہوں، وہ حیوانی حالتوں سے بھی نیچے آ جاتا ہے. تو یہ عاجزی ہے کہ انسان خدا کے حضور اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے اور اپنی کمزوریاں، اپنی بشری حالتیں، اور دعا گو ہوتا ہے کہ مجھے ان حالتوں سے نکال کر اگلے مقاموں پہ لے کے چل. تو یہ وہ حالتیں ہیں جس کے بارے میں محمد صاحب اپنی 70 دفعہ استغفارہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے خدا کے. بہرحال رومی نے اپنی علم کی بنا پہ ایک جواب دے دیا. وہ لگا شمس تبریز کو اور خوش ہو گئے
لیکن کبھی کوئی چیز، کوئی ذکر آپ کو تیر کی طرح اثر ہوتا ہے، لیکن یہ شمس تبریز اس کو دکھایا گیا تھا تو وہ آئے تھے کہ یہ بھی میرے جیسا ایک صوفی بن سکتا ہے. تو اگر کسی میں اتنی اہلیت ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. جب دکھایا گیا تو پھر شمس تبریز نے سفر کر کے ادھر آئے تھے. تو آج بھی اگر کوئی اہل دل ہو تو خدا اس کی رہنمائی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کرتا ہے. اس کی مثال بہترین اطہر صاحب ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا اور مجھے جانتے تھے لیکن خدا کو ان کی تلاش تھی، لیکن خدا تو ان کو کافی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا. تو یہ ایک خدا کی مہربانی عنایت کی ایک بارش ہے جو وہ انسان پہ کرتا رہتا ہے اگر قابل ہو. جی محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان کے اندر کوئی جوہر قابل ہو تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کو نوازنے والا ہے اور اس جوہر قابل کا قدردان ہے. اور سچی بات ہے کہ وہ جوہر بھی خدا نے ہی اس بندے کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے. اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ شمس تبریز نے جو وہ ساری کتابیں اٹھا کے تالاب میں ڈال دی تھی اور آپ نے بتایا کہ سیاہی سے کتابوں کی تالاب کا پانی بھی کالا ہو گیا تھا کیونکہ اس زمانے میں کتابیں ہاتھ سے قلم سے لکھی جاتی تھی، انک سے، اور ظاہر ہے بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا تھا. اب تو چھپی چھپائی مل جاتی ہیں. تو اس کے بعد جب شمس تبریز نے ان کو نکال کے سوکھے کا سوکھا خشک واپس کر دیا تو اب ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ رومی اپنے بہت سے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. تو اب کیا آپ اس کو حقیقی واقعہ کہیں گے یا کشفی واقعہ کہیں گے؟ کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا. جیسے آگ میں کوئی چیز ڈالو گے تو لازمی جلے گی. اب پانی میں کاغذ ڈالا جائے گا، کتابیں ڈالی جائیں گی اور ان کی سیاہی ہٹ جائے گی تو لازماً وہ ضائع ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے سوکھی کی سوکھی نکال دی. اب کیا یہ کشفی واقعہ تھا؟ پہلی ملاقات میں جب گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑے ہو گئے وہ باتیں ہیں، اس کے بعد یہ مولانا کہہ رہا ہوں تبریز پھر ملنے گئے. اس کے بعد یہ ایک کشفی نظارہ اپنا یہ مولانا روم نے دیکھا، اس کو پھر اظہار کیا اپنے شاگردوں کے ساتھ، اظہار کیا کہ یہ میری کھلی آنکھوں کا واقعہ میں نے دیکھا ہے. جب یہ بیان کر رہے تھے تو اسی وقت یہ تبریز بھی آ گئے. تو یہ ایک کشفی واقعہ اور نظارہ ہے جو مولانا روم نے اپنے پھر شاگردوں سے بھی کہ میں نے یہ چیز یہ دیکھا. اس کے بعد پھر تبریز اور مولانا روم کے درمیان کوئی ذاتی باتیں ہوئیں تو پھر وہ گھر بار کو چھوڑ کے، گھر والے بھی مخالف ہو گئے، سوسائٹی بھی مخالف ہو گئی، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے. لیکن یہاں میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں. مولانا روم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں غالباً مجھے اب کہ جب الحق کہا اس نے کیا کہتے ہیں منصور نے، تو یہ ایک ہیرا تھا، ایک نیلم تھا. جب فرعون نے الحق کہا تو وہ شیطان تھا، وہ خدا کی بغاوت کرتا تھا. تو یہاں میں جو فرق بیان کرنے لگا ہوں وہ سن لیں. جب ابلیس نے چاہا کہ وہ خدا سے اوپر ہو جائے اور وہ چیزیں حاصل کر کے اس سے خدا سے بڑا خدا بن جائے تو نور بھی گیا، اندھیروں میں بھی جا گرا. اب جو میں نے چاہا کہ میں مٹ کرے خدا کے لیے محبت میں بٹھا دیا جاؤں تو خدا نے اٹھا کر مجھے تخت پہ بھی بٹھا دیا اور میں سجدے میں تھا تو اٹھا کے مجھے اپنے کندھے پہ بھی بٹھا دیا اور کہا تم مجھ سے بھی بڑا خدا ہے. تو میں فرق بیان کر رہا ہوں ان الحق کا. شمس تبریز سے تو کئی ملاقاتیں ہو گئی ہیں. یہ ہے ایموشنل دنیا کے اندر.
شریعت کی دنیا میں بالکل نہیں، نہ اسلام کی دنیا میں ہے، اور اس میں بھی اصل باتیں نہیں بتائیں، اور جو کچھ بتایا ہے سینہ بسینہ وہ مولانا روم کو بتایا ہے، تو یہ اگلی دنیا میں ہے۔ مولانا روم جو ہے وہ علم اور روحانیت کی نچلی دنیا میں ہے، تو ہر کوئی وہاں جاتا ہے جہاں اس کی روحانیت ہوتی ہے، اور مفہوم ان دونوں سے بھی آگے۔ تو یہ جذبہ محبت ہے جو جتنا نور کا بیج پا کے اپنے اندر اس کی آبشاری کرتا ہے، یہیں سے وہ درخت بنتا ہے جو آسمانوں کی جنتوں سے آگے پہنچ جاتا ہے اور سید روح آتی ہیں۔ میں نے جنید کو دیکھا کہ جب وہ ان کا ایک محل ہے، جب وہ وہاں معرفت الہی کے بارے میں بولتے ہیں تو کئی سید ولی اللہ اور کئی جو پرواز کر سکتے ہیں وہ دنیا میں پہنچ کر جنید کا لیکچر سنتے ہیں، بات سنتے ہیں۔ جی محترم، اگر میں غلطی نہیں کرتی تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے منصور نے تو ان الحق کہا، یعنی میں حق ہوں، خدا ہوں، لیکن فرعون جو تھا اس نے ان الحق نہیں کہا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو ان دونوں کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک بندے کے اوپر ایک روحانی واردات گزر رہی ہے اور اس میں وہ اس حد تک خدا کے ساتھ میں جذب ہو جاتا ہے، یا خدا اس میں جذب ہو جاتا ہے کہ وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ میں حق ہوں۔ لیکن فرعون جو ہے وہ لوگوں کو مخاطب کر کے ان کے اوپر اپنی حکومت اور برتری جتانے کے لیے ان کو کہہ رہا ہے، اپنے عوام کو، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اس بات کے اوپر فرعون کی تو پھر پھینٹی لگنی چاہیے تھی نا۔ میں نے صرف موٹیویشن بتایا ہے، نیت کیا ہے، ابلیس کی جو نیت تھی وہ کیا تھی، فرعون جو بھی تھا اس کی نیت کیا تھی، وہ they wanted to finish the need of God، وہ خدا کی ذات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آپ کسی اور رخ سے دیکھ لیں اس معاملے کو، میں نے صرف یہ بتایا کہ ایک جسے مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرا ہے، نیلم ہے، اس کی موٹیویشن بتا رہے ہیں، اور فرعون جو ہے اس کی موٹیویشن بتا رہے ہیں اس کی کیا موٹیویشن تھی۔ تو فرعون کی جو موٹیویشن تھی وہ ابلیس سے ملتی جلتی تھی، اور جو خدا میں فنا ہونا چاہتا ہے اس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی اتنا کانٹرڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ یہ آڈیو سن کے مغل مین کی، جس میں انہوں نے کہا کہ رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جاتے وقت الگ الگ آسمانوں پہ روکا گیا اور فرشتوں نے باقاعدہ پوچھا جبرائیل جی سے کہ یہ ساتھ میں کون ہیں، انہوں نے کہا کہ محمد۔ تو کیا دماغ کی ایک عجیب و غریب حالت سی پیدا نہیں ہو جاتی ہے کہ جیسے عام طور سے مسلمانوں سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے کہ فرسٹ از اللہ، سیکنڈ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو کہ کہتے ہیں کہ فرشتے سلام بھیجتے رہتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں، تو ایسی ہستی کو کیا وہ سمجھتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے؟ یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ جبرائیل کسی ایک عام آدمی کو بھی اٹھا کے یہاں سے لے جاتے تو بس اتنا ہی پوچھتے فرشتے کہ یہ کون ہے، تو اس میں اسپیشلٹی کیا ہوئی؟ بہرحال اگر سوچنے لگو تو بہت کچھ سوچنے پڑتا ہے، اور اگر نہ سوچو تو کچھ نہیں۔ خدا سب کا بھلا کر۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ، بہت اچھی اور معرفت آمیز، روحانیت آمیز گفتگو رہی آپ کے ساتھ، اور بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔ تو اب چونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے تو اس لیے ہم اس کو اختتام کرتے ہیں آج کی نشست کا۔ تو سوالات تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہی ہوتے ہیں اور مزید بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آپ کا بہت شکریہ، اور محبت اور خندہ پشانی اور شفقت کے ساتھ جوابات دینے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ
آپ جیسا ایک ہم سفر دے دیا کہ جو اتنے باریک سوال کرتا ہے. مقصد اور جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی روحانیت ان کی زندگی سمجھ جائے، کیونکہ یہی کتابوں کی تعلیمات تھی کہ چاہے کوئی نبی ہو وسیلہ ہو سکتا ہے، منزل نہیں ہو سکتا. منزل خدا کی ذات ہے. اور ابھی تک دیکھا گیا کہ مذہب والے جو ہے وسیلے کو وہ محبت دے بیٹھے جو منزل والے کو دینی چاہیے تھی. تو بہت شکریہ آپ کا اور امیر فیصل صاحب کا بھی کہ ایز اے گڈ ہیومن بینگ وہ یہ موقع فراہم کر رہے ہیں تمام مذاہب کو، الحاد والوں کو، سب کو کہ آؤ اور خدا کے متعلق سوال کرو، آؤ جاننے کی کوشش کرو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اور آپ کی ٹیم سب کا شکر گزار پورے دل و جان سے. تھینک یو اور خدا حافظ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پریزنٹ ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ نیکسٹ سوال و جواب کے سیشن میں پھر جلدی ہی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آخر میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آخرت کے اندر جو گریوٹی ہے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. یا تو تھوڑے سے معاملے غلط ملت ہو گئے ہیں دنیائی فکروں کے لیے. وہاں ہر شخص چاہتا ہے کہ تھوڑا سا نزدیک ہو جاتا خدا کے تو میری زندگی کی منزل بدل جاتی. اور یہ تاریخی فکرہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ خدا کی بات کرتا ہے، خدا کے رازوں میں سے پردے اٹھاتا ہے. اور جو خدا والا نہیں ہوتا وہ خدا کو سننا پسند نہیں کرتا اور وہ کسی کہانی اور سننا پسند کرتا ہے. یہ زندگی بہت تھوڑی ہے. یہ زندگی جو ہے ایک خدا کو پانے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے ناکافی ہے، اس کو پانے کے لیے ناکافی ہے. اور آخرت کی زندگی خدا کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ناکافی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان گلدنوں بخیروں میں چھوڑ کر اگر ہم ہیں کچھ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو خدا کے رازوں پہ سے کچھ پردہ ہٹا دیں تاکہ انسان کو اس کی منزل مل جائے. جی محترم، مجھے خود آپ کے ساتھ گفتگو کا اس لحاظ سے بہت لطف آتا ہے کہ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو کسی اور سے پوچھے نہیں جا سکتے. کم از کم میری نگاہ میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے یہ سوالات پوچھے جا سکیں. جب تک کسی کے روحانی تجربات اور مشاہدات اتنے وسیع نہ ہوں جو آپ اپنے بیان فرماتے ہیں، تو اس کے بغیر کسی سے ہم کیا پوچھیں گے؟ روحانی معاملات کو، آسمانی معاملات کو جس حد تک مذاہب کی کتابوں نے بتایا ہے وہاں تک تو پڑھ ہی چکے تھے. اس کے بعد مزید جاننے کی آرزو تھی، سو وہ اس طرح پوری ہو رہی ہے. تو جزاکم اللہ واحسن الجزا.